بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہم 9th جز یا 9واں پارہ جو ہے اس میں آ رہے ہیں، اور سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 ہے، جہاں پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم جو ہے اس میں کثیر تعداد انسانوں اور جنوں کی ہوگی، اور کیوں ہوگی؟ کیونکہ ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، اور یہ ایسے ہیں کہ جیسے یہ اولئک کالانعام، انعام یعنی کیٹل، بھیڑ بکریاں، مال مویشی کی طرح بن چکے ہیں، بل ہم اضل، نہیں اس سے بھی زیادہ گمراہ ہو چکے ہیں، اولئک هم الغافلون، یہ غافل لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت انسانوں کی ایک کیفیت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کے دلوں پہ مہریں لگ جاتی ہیں، اور صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ گونگے بہرے اندھے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ لوٹ کر واپس اللہ کی طرف نہیں آتے۔ تو یہ کیفیت کب آتی ہے؟ کہ جب انسان غفلت کی انتہا پہ پہنچ جائے۔ غفلت کیا ہے؟ یہ جس لیے ہمیں پیدا کیا تھا اس کا اپوزٹ ہے، یعنی عبادت کا بھی اپوزٹ ہے، ذکر اللہ کا بھی اپوزٹ ہے۔ یعنی جو غافل نہیں ہوتا وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کیا کرو۔ اور جو لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں وہ پھر بالکل بھیڑ بکریوں جیسے ہو جاتے ہیں، شاید اس سے بھی بدتر۔ اور یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیڑ بکریوں سے کیوں کمپیئر کیا؟ کیونکہ ان کو جس سائڈ پہ بھی ہانکا جاتا ہے وہ ادھر چلے جاتے ہیں، وہ اپنے دماغ سے سوچتے نہیں ہیں، جس جگہ ان کو لے جائیں وہ چلے جاتے ہیں۔ تو انسان بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو ماڈرن ٹرینڈ چل رہا ہے اس ٹرینڈ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جو نیا فیشن ہے اس فیشن کے پیچھے لگ جاتے ہیں، بغیر ریئلائز کیے کہ بھئی یہ ہمارے لیے اچھا ہے برا ہے، اللہ سے قریب کر رہا ہے اللہ سے دور کر رہا ہے، ہمارے ویلیوز کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ کہا کہ یعنی بھیڑ بکریوں سے بھی بدتر کیوں ہیں؟ کیونکہ ایون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں ہر چیز یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن انسان جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ انسان اگر بہتر ہونا چاہے تو وہ تو مسجود ملائکہ ہو سکتا ہے، ملائکہ سے بھی اوپر جا سکتا ہے، اور اگر بدترین ہونا چاہے تو پھر شاید گٹر کا کوئی کیڑا مکوڑا بھی اتنا گندا نہیں ہوگا جتنا انسان ہو سکتا ہے۔ یہ جو کیڑے مکوڑے گٹر میں پائے جاتے ہیں نا، یہ بھی میس مرڈر نہیں کرتے، میس ریپ نہیں کر رہے ہوتے، یہ ہوتے غلیظ ہیں لیکن اتنے غلیظ نہیں جتنا انسان ہو سکتا ہے۔ انسان میں یہ کیپیسٹی ہے۔ انسان اللہ کی ایک ایسی عجیب مخلوق ہے کہ اگر اچھا ہونا چاہے تو کوئی مقابلہ نہیں ہے اس کا، اپنی ول سے، اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے بہترین ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہی انسان خراب ہونا چاہے اس سے بدتر بھی کوئی مخلوق پھر دنیا میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک عجیب کیفیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو یہاں پہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ لوگ غافل کیسے ہو جاتے ہیں، اللہ سے بالکل دور ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غفلت کیسے آتی ہے؟ ویسے غفلت کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ انسان کیسے غافل ہوتا ہے۔ ایک ایسی غفلت ہے جو بالکل پرماننٹ غفلت ہو چکی ہے، یعنی جو بالکل اب واپس لوٹ کے نہیں آئے گا۔ ایک ہوتی ہے عارضی غفلت ہوتی ہے، عارضی طور پہ انسان غافل ہوا ہے، شاید اس کو تھوڑا جھنجھوڑا جائے، تھوڑا سا موٹیویٹ کیا جائے، تھوڑا سا اس کو واضح نصیحت کی جائے، شاید یہ آ جائے واپس۔ اور پھر ایک ہوتی ہے جو ریکمینڈڈ غفلت ہے۔ ریکمینڈڈ غفلت کون سی ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ گناہوں سے غافل ہو جائیں، آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے غافل ہو جائیں، آپ کے یہ تو میرے یعنی اس پیرامیٹر میں نہیں آ رہی جن کو میں کنسیڈر بھی کرتا ہوں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ یعنی انسان برائی سے غافل ہو جائے کہ میں اس طرف جانا ہی نہیں چاہتا، بالکل میں نے اپنا دروازہ یہاں پہ شٹ ڈاؤن کر لیا، کبیرہ گناہوں کا دروازہ شٹ ڈاؤن ہوا ہے۔ اب چھوٹی موٹی غفلتیں تو ہو سکتی ہیں لیکن وہ بڑی بہت بڑی بڑی غفلتیں جو آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دینے والی وہ نہیں ہوں گی۔ تو یہاں پہ ان غفلتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ انسان کو یا تو پرماننٹ سٹیٹ لگ گئی ہے، اس کے اوپر پرماننٹ مال مویشی کی طرح بن چکا ہے، اور پرماننٹ جو سٹیٹ ہے غفلت کی وہ تو کفار پہ آتی ہے، منافقین پہ آتی ہے، اور جو عارضی طور پہ ہے وہ مومنین پہ بھی آ سکتی ہے۔ یعنی ایک مومن بھی ہے وہ عارضی طور پہ غافل ہو گیا، جس ٹائم وہ گناہ کر رہا تھا، نبی کی حدیث ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول چکا ہوتا ہے، پھر جب توبہ کرتا ہے تو اس کا ایمان واپس آ جاتا ہے۔ تو کبھی کبھار انسان عارضی طور پہ غافل ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ فوراً
اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے, فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے. اچھا, اب غفلت کا ایک اور سلسلہ یہاں پہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ انفال کے اندر آیت نمبر 36 میں, یہ اگلی سورہ ہے, اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ, کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وہ لوگ جو کفار ہیں, وہ خرچ کرتے ہیں. وہ خرچ کرتے ہیں, کیا خرچ کرتے ہیں؟ مال خرچ کرتے ہیں. کس جگہ خرچ کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹایا جائے. بڑی عجیب بات ہے, مومنین بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب ہم لوگوں نے سورہ البقرہ کی پہلی 5 آیات پڑھی تھی, اس میں پڑھا تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یعنی مومنین کے بارے میں, متقین کے بارے میں یہ بات تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کفار بھی خرچ کرتے ہیں, لیکن وہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ خوب خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹانے کے لیے, تاکہ لوگ بہک جائیں, بھٹک جائیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر نہ آ سکیں. اور یہ شیطان کے چیلے بن جاتے ہیں. جیسے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اور یہ زیادہ تر تیرے ناشکر نکلیں گے. بالکل اسی طرح سے جو کفار ہیں وہ بھی اللہ کی راہ سے ہٹانے پہ خرچ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہم ایک آرگنائزیشن چلاتے ہیں, ہم لوگ اس پہ مال لگاتے ہیں, ہم لوگ ایونٹس کراتے ہیں, ایکٹیویٹیز کراتے ہیں. ایک ہے ہم لوگ خرچ کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, جان بھی لگاتے ہیں, ایفرٹ بھی لگاتے ہیں, پیسہ بھی لگاتے ہیں کہ شاید لوگ اللہ کے راستے پر آ جائیں. لیکن اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ایسے لوگ ہیں جو ہم کام کر رہے ہیں اس کا بالکل اپوزٹ کر رہے ہیں. تو وہ کیا کر رہے ہیں آج میں آپ کو انشاءاللہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مال کہاں لگ رہا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جی جو سپورٹس انڈسٹری ہے, صرف امریکہ کی جو سپورٹس انڈسٹری ہے اس میں $100 بلین وہ لوگ خرچ کرتے ہیں سالانہ. $100 بلین. $100 بلین سے مراد یہ ان کی باسکٹ بال ٹیمز ہیں, ان کی بیس بال ٹیمز ہیں, ان کی ہاکی لیگ ہے, ان کی فٹ بال لیگ ہے, امریکن فٹ بال جس کو بولتے ہیں, اس کی مرچنڈائز ہے, اس کا میموربیلیا ہے, اس کے اسٹیڈیمز ہیں, اس کے پلیئرز ہیں, وہ ان کی ٹرانسفرنگ, یہ ساری چیزیں ملا کے کوئی $100 بلین کی انڈسٹری ہے. اور یہ صرف امریکہ کی بات ہو رہی ہے. ابھی آپ فٹ بال ورلڈ کپ پہ آ جائیں, ادھر آ جائیں, سپورٹس کھیلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ضرور کھیلیں, دیکھنے میں بھی کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب پوری کی پوری قومیں اس طرف لگ جائیں نا پھر بہت بڑا پرابلم ہے. کیونکہ یہ اینشنٹ روم میں وہ کہا کرتے تھے لوگوں کو کنٹرول کرنے کا سسٹم کیا ہوگا؟ بریڈ اینڈ سرکس. بریڈ اینڈ سرکس سے لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے. ان کو روٹی دے دو اور ان کو تماشا دکھاتے رہو. یہ اپنے حالات کے بارے میں سوال بھی نہیں کریں گے کہ ہمارے حالات اتنے خراب کیوں ہیں. یہ سوال بھی نہیں کریں گے. جو اوپر ایلیٹ بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو لوٹتے جائیں گے, کھسوٹتے جائیں گے. آپ وہاں پہ نا سپورٹس دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پلیئر بال کو کس طرح سے گول کے اندر ڈال دیتا ہے اور اس پہ آپ تالیاں بجا رہے ہیں, حالانکہ آپ کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے, آپ کی پوری اکانومی کا ستیہ ناش ہوا ہوا ہے, آپ کے حالات کا ستیہ ناش ہوا ہے, حکمران لوٹ کھسوٹ کے کھا کے جا رہے ہیں آپ کو, اور ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ جی ایک پلیئر نے بیٹ سے بال مارا تھا تو وہ باؤنڈری کراس کر گیا تھا, اس پہ سب کو بہت خوشی ہو رہی ہے. تو یہ غفلت, یہ بھی غفلت کی ایک عالم ہے. یعنی کہ انسان جو ہے وہ اپنی ریالٹی کو بھول جائے. میں نے پھر سے یہ بات بتا دوں, سپورٹس کھیلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کل ہم بات کر رہے تھے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کو کبھی مومن پسند ہے, اسٹرانگ بلیورز پسند ہے. کھیلنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو فٹ رکھیں, ہیلدی رکھیں, لیکن پرپس کلیئر ہو آپ کو کہ میں جا کس طرف رہا ہوں. دیکھ بھی لیتے ہیں کبھی کبھار ونس ان اے وائل, اٹس اوکے. لیکن جب آپ یہ کرتے ہیں نا کہ پوری کی پورے لوگ فینیٹکس بن جاتے ہیں, جیسے انڈیا میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ کرکٹ ایک مذہب ہے, کرکٹ از اے ریلیجن اوور دیئر, اور جو بھی اس کے پلیئرز ہیں وہ ان کے گاڈ ود اے اسمال جی مانے جاتے ہیں. تو یہ بھی لوگوں کو غافل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ $100 بلین لگا دو سپورٹس انڈسٹری پہ. یہ صرف US کی بات ہو رہی ہے. آگے آپ دیکھیے میوزک, اگین یہ صرف US کی بات ہے. $43 بلین پر ایئر صرف آپ کی میوزک پہ. اور یہ میوزک کیا ہے؟ یہ آج کل کا ماڈرن ذکر ہے. ہمیں کہا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جو مومنین ہیں وہ اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, لیکن اب اللہ کے ذکر سے زبانیں تر نہیں ہیں. اب ہم لوگ گانے گنگنا رہے ہیں, ہپ ہاپ گانے ہیں, پاپ سٹارز ہیں, راک سٹارز ہیں, جو ہے نا لالی ووڈ کے بالی ووڈ کے گانے آ رہے ہیں, وہ ہماری زبانوں پہ ہیں. گاڑی میں بیٹھتے ہیں فوراً وہ گانے لگ جاتے ہیں, گھر جاتے ہیں تو گانے ہوتے ہیں, آفس میں جاتے ہیں گانے ہوتے ہیں, کانسٹنٹلی ایئر فونس لگے ہوئے ہیں, لگا کے رکھے ہوئے, اور تھرو آؤٹ ہمیں سوچنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. تو اٹس ٹائپ آف اے ڈرگ, یعنی میوزک ایک ڈرگ بن جاتا ہے آپ کے لیے, جس کے بغیر پھر آپ کے لیے رہنا پاسبل نہیں ہوتا. تو اس میں بھی یہ خوب پیسہ لگاتے ہیں, اگین آپ کو اس چیز سے, اللہ کے ذکر سے دور کرنے کے لیے. اور یہ چیز کوئی نئی چیز نہیں ہے. ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کرتے تو وہ ناچنے گانے والی لڑکیاں لے آتے سائڈ کے اوپر, وہ لوگ ناچنا گانا شروع کر دیتے. کیوں کرتے؟ تاکہ یہ جو لوگ نبی کی بات سن رہے ہیں اس کو چھوڑ کے وہاں چلے جائیں. وہاں پہ ایک اٹریکشن ہے, وہاں پہ وہ گلیمر بھی ہے, آپ کے سامنے لڑکیاں جو ہیں وہ ڈینگل کی جا رہی ہیں اور ناچ گانا بھی چل رہا ہے. تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو چلو واعظ و نصیحت ہوتی رہے گی, یہ جا کے پہلے دیکھاتے ہیں.
تو اس زمانے کی اسٹریٹجی ہے وہ آج بھی جو ہے نا استعمال کر رہے ہیں, اور کتنا گلیمر یوز کرتے ہیں, کتنا گلٹس یوز کرتے ہیں, کتنے پیسے پھینکتے ہیں ان پاپ سٹارز کے اوپر. اور کچھ تو خود کریٹ کرتے ہیں, گانے بھی ان کے خود لکھتے ہیں, اسٹائلنگ بھی ان کی خود کرتے ہیں, مارکیٹنگ کمپنیز ان کے پیچھے ہوتی ہیں, بالکل ڈیزائن کرتی ہیں کہ کیا چیز ایسی ہوگی کہ لوگ ان کے دیوانے ہو جائیں, پھر ہم ان کے پروڈکٹس بیچیں گے, پیسے بنائیں گے. دس از ہاؤ دا ہول انڈسٹری ورکس. تو 43 بلین صرف یو ایس کی بات ہو رہی ہے, دنیا میں دیکھا جائے تو یہ ہنڈریڈ آف بلین سے اوپر ہے. پورنوگرافی انڈسٹری جو ہے, دس از دا بگیسٹ انڈسٹری آن دا پلانٹ رائٹ ناؤ. پورنوگرافک انڈسٹری, اٹ از بگر دین آپ کی جو امریکن فٹ بال لیگ ہے, بیس بال لیگ ہے, باسکٹ بال لیگ ہے, آئس ہاکی ہے, ان ساروں کو ملا کے وہ سارے ایک پلڑے میں, پورن انڈسٹری ایک پلڑے میں. یہ جتنے بھی ان کے میجر مین اسٹریم چینلز ہیں ان سب کے ریونیو سے زیادہ ریونیو پورن انڈسٹری کا کتنا ہے؟ اٹ از ان دا ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر, ہنڈریڈز آف بلینز. یعنی صرف امریکہ کے اندر وہ کہتے ہیں اپروکسیمیٹلی تقریباً 15 to 94 بلین ڈالر صرف امریکہ میں, 15 to 94 بلین ڈالر صرف امریکہ میں ہے. دنیا میں دیکھا جائے تو 100-200 بلین ایزی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ کیا کرتے ہیں, اس کے سٹارٹس آپ کے سامنے میں نے یہاں رکھے ہیں. ایوری سیکنڈ یہ جو میں بول رہا ہوں نا, ہر سیکنڈ گزر رہا ہے, 28,258 یوزرز آر واچنگ پورن آن دی انٹرنیٹ. 28,000 بندہ اس وقت جب میں بول رہا ہوں نیا یوزر آ رہا ہے, ہر سیکنڈ پہ نیا یوزر, 28,000 نیا یوزر ایڈ ہو رہا ہے. اور $3,075 being spent on pornography on the internet every second. $3,000 ہر سیکنڈ میں لگ رہا ہے پورن انڈسٹری پہ. اس کے علاوہ ایوری ڈے 2.5 بلین ای میلز آر سینٹ, 2.5 بلین. دنیا کی تعداد 6 بلین ہے. ہر روز 2.5 بلین ای میلز جاتی ہیں پورن ریلیٹڈ کانٹینٹ کے ساتھ. 68 ملین سرچ کوئریز آتی ہیں گوگل پہ یا کسی اور سرچ انجن پہ ریلیٹڈ ٹو پورن. 116,000 queries related to child pornography are received every day. یعنی ایک تو وہ تھا, اس سے بدترین عمل کیا ہے کہ 1,16,000 سے زائد پورن کی جو ریکویسٹ آتی ہے وہ بچوں سے ریلیٹڈ آتی ہیں. آگے آپ دیکھیے کہ the cost of an average Hollywood movie is $65 million. ایوریج بات کر رہا ہوں, بالکل سادی سی جو ہالی ووڈ کی مووی ہے وہ $65 million ہے. جو بلاک بسٹر مووی ہوتی ہے وہ تقریباً 400 ملین to 450 ملین to 500 ملین تک چلی جاتی ہے. جو بہت ہی کوئی ایپک بلاک بسٹر بناتے ہیں تو 500 ملین کا ٹارگٹ ہوتا ہے, اس سے نیچے ہی ہوتا ہے, لیکن $500 ملین کا بجٹ ہوتا ہے. گیم آف تھرونز ایک سیریز تھی بہت ہی واحد قسم کی, اس کا ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ $15 ملین کا ہے. $15 ملین کا مطلب ہے لگ بھگ 4.5 ارب روپیہ, 4.5 ارب ایک ایپیسوڈ پہ. کیوں؟ لوگوں کو سبیل اللہ سے ہٹانا ہے, لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹانا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ 4.5 ارب جو ہے نا, یہ ہمارا شاید 10 سال کا بجٹ بھی نہیں ہے. یوتھ کلب جو 3 شہروں میں کام کر رہا ہے, پوری دنیا میں 120 ڈفرینٹ ممالک میں ہمارا کانٹینٹ دیکھا جا رہا ہے. ہنڈریڈز آف لیکچرز, تھاؤزنڈز آف لیکچرز روزانہ ہم لوگ چرن آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ یوٹیوب پہ جا رہا ہے, آگے پیچھے شیئر ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, کروڑوں لوگ فالو کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ایک ایپیسوڈ پہ اڑا دیتے ہیں, یہ شاید ہمارا 10 سال کا بھی بجٹ نہیں. آپ اتنا بجٹ دو نا ایک ایپیسوڈ کا, $15 ملین. آپ دیکھو پورے پاکستان کا نقشہ چینج کر دیں. یہ صورتحال ہے, اور وہ ایک ایپیسوڈ پہ اڑا دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے. اور یہ تو صرف ایک سیریز ہے. نیٹ فلکس آپ کھول کے دیکھیں ذرا, تو دیکھیں کتنی سیریز چل رہی ہیں, اور اس میں کیا کیا ایجنڈاز پش کیے جا رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کے راستے سے ہٹانا ہے, غفلت کی طرف لے کے جانا ہے, غافل کرنا ہے ساروں کو, بریڈ اینڈ سرکس دینا ہے, ان کو اتنا ملوث کر دینا ہے اس میں کہ ایون یہاں تک ہو کہ رمضان کے مہینے میں بھی لوگ یہ فلموں ڈراموں سے بازنا ہے. حالانکہ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا تھا, برکتیں نازل ہو رہی ہیں, رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, اللہ کی مغفرت نازل ہو رہی ہے, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں, میں اپنا ٹائم یہاں لگا دوں. اس سے بڑی اور غفلت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ لوگ اس حد تک پیسے خرچ کرتے ہیں. ویڈیو گیمز کی طرف جائیں تو یہ واقعہ بہت کامن ہو چکا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ویڈیو گیمز کھیل کے مر جاتے ہیں. یعنی یہ بہت زیادہ واقعہ 2016 کی ایک رپورٹ میں نے آپ کے سامنے یہاں رکھی ہوئی ہے, اور ایک جو ہے یہ ابھی پچھلے یعنی کچھ مہینے پہلے کی ہے, جہاں پہ ایک ٹین ایجر جو ہے وہ گیمنگ کرتے کرتے مر گیا. اور یہ اب انہوں نے ایک باقاعدہ میڈیکل ڈس آرڈر کے طور پہ ڈکلیئر کر دی ہے کہ ویڈیو گیم ایڈکشن سے اموات جو ہو رہی ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں. لیک آف موومنٹ ہے, لیک آف یعنی آپ کا جو ہے نا باڈی کیمیکلز کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں, باڈی ایک جگہ پر قائم ہے, صرف آپ کے تھمز ہل رہے ہیں, دیٹس اٹ. تھمز ہل رہے ہیں, اگر آپ کنٹرول کر رہے ہیں تو بس اتنی موومنٹ ہو رہی ہے, باقی پوری باڈی رکی ہوئی ہے جس جگہ پہ تھی, اور بچوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک $1 بلین انڈسٹری ہے. ویڈیو گیم انڈسٹری جو ہے, دس از آلسو اے ہیوج انڈسٹری. اس میں بھی ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز ہر سال پمپ ہوتے ہیں,
اور اس کے اوپر گیم ڈیزائن ہوتا ہے, بچے وہاں پہ چلے جاتے ہیں. ابھی آگے تو اللہ معاف کرے یہ جو میٹاورس والا کانسیپٹ آ رہا ہے جہاں پہ ورچوئل ریئلٹی میں سب کچھ ہوگا, تو ایک ٹائم آئے گا کہ ہمارے بچے اللہ نہ کرے ان کو ورچوئل ریئلٹی میں رہنا پسند ہوگا, ریئل ورلڈ سے نفرت ہو جائے گی. کیونکہ ورچوئل ریئلٹی میں وہ اپنا گھر کریٹ کریں گے, ان کی شادی بھی ہو جائے گی, ان کے بچے بھی ہو جائیں گے, سوشلائز بھی کر رہے ہیں, جاب بھی کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا ڈرگ مافیا کو لیڈ کر رہا ہے, وہ اس ورچوئل ورلڈ میں وہ پتہ نہیں کیا بنا ہوا ہے, لیکن ریئلٹی میں وہ گڈو ہی ہے جو ماں سے جو ہے نا تھپڑ کھا رہا ہے اور سالن روٹی مل رہی ہے اس کو. تو کہا بھائی سالن روٹی سے تو وہ بہتر ہے, میں لاس ویگس میں کسینو کنگ تھا, میرے پاس MGM گرینڈ میرا تھا, فلانا میرا تھا, گاڑیاں لگژری چلا رہا تھا, میری لائف تھی, میرے بال بچے تھے, بڑا اچھی لائف گزر رہی تھی, سوئمنگ پول میں لیٹتا تھا. تو ورچوئل ورلڈ میں وہ 16 گھنٹے گزار رہے ہوں گے, اور جب ریئل ورلڈ میں آئیں گے تو وہی سالن ترکاری اور جو نا چپاتی پڑی ہوئی ہے, تو کہے گا بھائی یہ کون سی زندگی ہے. تو پھر وہ چاہے گا کہ وہ زیادہ ٹائم وہاں گزارے, ہر چیز ورچوئل ورلڈ میں ہو رہی ہے. تو دس از کمپلیٹ, یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک شیل میں بند کرنے والی بات ہے انسان کو. انسان رکھا ہی نہیں آپ نے صرف اس کو ایک کیمیکلز کا نام دے دیا. اوپر سے جو نیا فتنہ ہمارے اوپر آ رہا ہے, یہ LGBTQ والا, ہم جنس پرستوں والا, قوم لوط والا, یہ جو آ رہا ہے اس کے بارے میں US گورنمنٹ خود اوپنلی کلیم کر چکی ہے کہ $200 ملین ہم نے پاکستان کو دے دیے ہیں. دے دیں گے نہیں, دے دیے ہیں, اور وہ نظر آ رہے ہیں. اب آہستہ آہستہ نظر آ رہے ہیں ہمارے ڈراموں میں, ہمارے کانٹینٹ میں, ہمارے یہاں پہ جو لاز پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں نظر آ رہا ہے وہ 200 ملین کہاں سے آیا اور کہاں گیا ہے. اور یہ تو ان کی ایمبیسی جو ہے خود یہ بات ٹویٹ کر چکی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر قوم لوط والے کام ہوں. یہ US ایمبیسی کی طرف سے آفیشیل ٹویٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم جنس پرستی ہم وہاں پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, جس کو ہم پرائڈ کہتے ہیں, تو پاکستان میں بھی ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. آپ ذرا سوچئے 2 سیکنڈ کے لیے کہ اگر کوئی پاکستانی یہ کہہ دے کہ میں امریکہ میں شریعت کا نفاذ چاہتا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا قانون قائم ہو جائے, تو دیکھیں اس کے ساتھ کیا اشر کرتے ہیں. لیکن یہ ہمارے ملک میں بیٹھ کے یہاں کا جو پاکستانی ایمبیسی جو امریکن ایمبیسی پاکستان میں اسلام آباد میں ہے, وہ ٹویٹ کر رہی ہے کہ ہم اسلام آباد میں پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جنس پرستی کا فروغ ہونا چاہیے. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے آئین کے بھی خلاف ہے. ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ, جو پریمبل سیکشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ, اور جو قوانین اس ملک میں بنیں گے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے. اور ایک بندہ آ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں ہم جس پرستی والے واقعات ہوں. یہ وہ قوم ہے, قوم لوط, جن کو پورے قرآن مجید میں سب سے جو بدترین عذاب تھا وہ ان کو ملا تھا. یعنی پہلے ان کو ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا, اس کے بعد زلزلے آئے, پتھروں کی بارش ہوئی, اور پھر اس پوری بستی کو الٹا دے مارا گیا. اتنا دردناک عذاب کسی اور قوم پہ نہیں آیا جتنا قوم لوط پہ آیا, کیونکہ یہ یعنی کہیں فحاشی کے آخری درجے تک پہنچ چکے تھے. تو جہاں پہ اللہ کا اتنا غضب آیا ہو, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وہ چیز یہاں دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے یہاں تک کہ بہت مشہور کمپنی ہے پیئرسن, یعنی جس طرح آپ کی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس ہے اور کیمبرج والوں کی ہے, پیئرسن جو ہے یہ ایک بہت ہی مشہور کمپنی ہے. بہت ساری کتابیں آپ ابھی اپنے گھر بھی جائیں گے, کورس بکس کی بات کر رہا ہوں, تو وہ پیئرسن کی ہوں گی. آپ ذرا بیک پہ ذرا اس کے لوگو چیک کریں تو پیئرسن کا ہوگا. پیئرسن والوں نے ایک باقاعدہ مینیول شائع کیا ہے جس کا یہ نام ہے کریٹنگ این LGBT انکلوسیو پرائمری جو نا کریکولم. یعنی انہوں نے ایک باقاعدہ مینیول شائع کیا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرائمری لیول سے, یعنی کلاس 1 2 3 4 کے لیول سے ان کو بتانا پڑے گا کہ ہم جنس پرستی اچھی چیز ہوتی ہے, اس میں کوئی ایسی نازیبا بات نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, یہ ایک لائف سٹائل ہوتا ہے. آپ کو یوں پسند ہوگا, ان کو یوں پسند ہے, تو کوئی بات نہیں, ان کو ایکسیپٹ کرو, یہ اپنے ساتھ ان کو انکلوسیو کرو. کوئی بتا کتنی عمر کے بچوں کو, 1 کلاس کے بچے, 2 کلاس کے بچے, 3 4 5, ہاؤ ٹو میک پرائمری اسکول کریکولم LGBTQ انکلوسیو. اور اس میں وہ ایگزامپلس دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ جو میرے پاس خیر یہ پورا ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہے اور یہ نیٹ سے بھی مل جائے گا, آپ کو ایزیلی سرچ کریں گے PDF فائل مل جائے گی. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اچھا میتھس میں LGBT کہاں سے لے کے آئیں, سوال ہے نا, کیونکہ انہوں نے یہ جو 7 ٹیبل آف کانٹینٹ چھوٹا سا نظر آ رہا ہے اس میں دیا ہوا ہے کہ جی انگلش میں کیسے لے کے آنا ہے, میتھس میں کیسے لے کے آنا ہے, جیوگرافی میں کیسے لے کے آنا ہے, ہسٹری میں کیسے لے کے آنا ہے, فزکس میں کیسے لے کے آنا ہے, ہر چیز میں LGBT ہم جنس پرستی کیسے لے کے آنی ہے. تو اب انہی کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. کہتے ہیں میتھس میں کیسے آئے گا LGBT. میتھس میں ایسے آئے گا کہ آپ کہو گے کہ John and Jack are celebrating their wedding anniversary. Jack goes to the bakery to buy a cake in celebration of the event. He cuts the cake into 8 pieces and the cost of the whole cake is $15. What is the cost of one slice? اب آپ فریکشن کا سوال کر رہے ہیں تو سوال بچہ سوچے گا کہ ٹھیک ہے باقی باتیں تو اپنی جگہ پہ, یہ جان اور جیک کی اینیورسری کہاں سے آ گئی.
پہلے جیک اور جل ہوتے تھے، جیک اور جین ہوتے تھے، تب بھی ہمیں مسئلہ تھا اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو. اب آپ نے کہہ دیا جیک اور جان جو ہے وہ اپنی ویڈنگ اینیورسری منا رہے ہیں، تو بچہ جو کلاس 3 کا ہے پوچھے گا کہ بھئی یہ جیک، ابو یہ بتائیے یہ جیک اور جان کی کون سی اینیورسری ہو رہی ہے؟ پھر آپ ان کو سمجھائیں کہ بیٹا اصل میں بات یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور پھر بیٹا یہ بھی ایک لائف سٹائل چوائس ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں میتھ میں بھی لے کے آنا ہے اس کو، اس طرح کہ پتہ ہی نہ چلے، بالکل نارملائز کر دو اس کو. $200 ملین پاکستان میں لگائیں. اور یہ آپ کے پاس نیچے جو ہے نا نیوز رپورٹ ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں اب اس قسم کی پارٹیاں شروع ہو گئی ہیں. ہماری یونیورسٹیوں میں نام لینے کی ابھی لسٹ بتاؤں تو یہاں پہ رات ہو جائے گی کہ کون کون سی یونیورسٹیاں کون کون سی ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں اسی پروگریسو موومنٹ کے نام پہ. تو ہر اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ایک یلغار آ رہی ہے، بہت زیادہ پیسہ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹایا جائے اور لوگوں کو اسی غفلت میں رکھا جائے. پہلی بات تو یہ کہ ہمارا جو ایگزسٹنگ کریکولم تھا وہ بھی کوئی اتنا عالی شان نہیں تھا کہ جہاں پہ ہم کہیں کہ جی کو بہت ہی اچھے ہم نے مسلمان تیار کر دیے. اسلامک سٹڈیز ایک چھوٹا سا مضمون ہے جس کے 50 نمبر ہیں، اس میں اگر آپ فیل بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اگلی کلاس میں آپ کو پروموٹ کر دیں گے. لیکن اللہ معاف کرے اگر آپ میتھ میں فیل ہو جائیں تو آپ اگلی کلاس میں نہیں جا سکتے. انگلش میں فیل ہو جائیں آپ اگلی کلاس میں نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے پورے نمبر ہوتے ہیں، 100 مارکس ہوں گے. لیکن اسلامک سٹڈیز میں کیا ہوتا ہے، یعنی باقی سارے سبجیکٹس کی کتابیں آپ دیکھیں تو کتنی پروگریشن ہوتی ہے. کلاس نرسری سے لے کے 10th کلاس تک آپ نے 1 2 3 سے شروع کیا تھا. وہ جو اسکوائر والے جو ہے نا نوٹ بک تھی اس پہ آپ نے 1 2 3 سے شروع کیا تھا. کلاس 10 تک آپ جو ہے کوڈریٹک ایکویشنز کر رہے ہیں، جیومیٹری کر رہے ہیں، ایڈوانسڈ الجبرا کر رہے ہیں، انٹیگریشن ڈفرینسیشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہاں سے کہاں بات پہنچی ہے 10 سال کے اندر. اسلامک سٹڈیز میں کلاس 1 میں نماز، روزہ، سورہ اخلاص، اور 10ویں جماعت میں بھی تقریباً یہی ہے، اس سے اوپر نہیں گیا. سورہ اخلاص نہیں ہوگی تو سورہ معاون کر دیں گے، سورہ فلق ناس ڈال دیں گے، یعنی زیادہ کوئی ایڈوانس نہیں ہوا. یعنی وہ بچہ جو سائنس میں اور باقی سبجیکٹس میں یہاں سے یہاں گراف گیا اس کا، اسلامک سٹڈیز میں ہارڈلی وہ گراف موو ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہماری تو ترجیح نہیں تھی. حالانکہ میں سمجھتا ہوں 10th کلاس کے بچے کو آپ کو تفسیر بھی پڑھانی چاہیے تھی، آپ کو حدیث پڑھانی چاہیے تھی، آپ کو سیرت پڑھانی چاہیے تھی. جس طرح آپ نے سائنس کے 3 ٹکڑے کر دیے نا، میٹرک میں گئے، او لیولز میں گئے تو پہلے جنرل سائنس تھی، پھر کیا ہوگا کیمسٹری، فزکس، بایولوجی. میتھ میں ساتھ ایڈ میتھ کا آپشن بھی ڈال دیا کہ کسی نے ایڈ میتھ بھی کرنی تو وہ بھی کر سکتا ہے. تو ایک طرف اتنی ایکسپینشن کی آپ نے اور دوسری طرف کچھ بھی نہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو کریکولم تھا، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو فیکٹری کا اندازہ تب لگایا جاتا ہے اس کے پروڈکٹ سے کہ کون سا پروڈکٹ اندر گیا تھا اور کیا چیز باہر آئی ہے، را مٹیریل کیا گیا تھا. جو بچے ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں وہ کیا بن کے باہر نکل رہے ہیں؟ وہ بہت ماشاءاللہ متقین بن کے باہر نکل رہے ہیں، بہت ماشاءاللہ تقوی والے بن کے نکل رہے ہیں. اصل بات یہ کہ اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے. یعنی جو رہی سہی کسر تھی وہ حیا کی، شرم و حیا کی، وہ ساری کی ساری یونیورسٹیوں میں نکل جاتی ہیں. ایونٹس ہو رہے ہیں، پارٹیز ہو رہی ہیں، گیٹ ٹوگیدرز ہو رہے ہیں، ہر الٹا کام جو ہے وہ وہاں یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہوتا ہے. کبھی کون سی نائٹ منائی جا رہی ہے، کبھی کون سی نائٹ منائی جا رہی ہے، اور وہ جو تھوڑا بہت شرم و حیا مرد و خواتین میں تھا وہ ان پارٹیز میں، ان ایونٹس میں، ان گیدرنگز میں باہر نکل جاتا ہے. اور یہ ان کے ڈیفائننگ مومنٹس بنتے ہیں. آپ دیکھیں بچیوں کے ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں، بچیوں کے ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کسی ایونٹ پہ ڈانس کر رہی ہیں، وہ ویڈیو ہمارے یوٹیوب پہ آ جاتا ہے، وہ ٹک ٹاک پہ آ جاتا ہے، وہ کس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آتا ہے. اور پھر آپ خود سوچیں کہ وہ کون ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ تو حال ہو چکا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے اس غفلت سے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں خود اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. ہم پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، پھر اپنے گھر والوں کو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اس کے بعد پھر ہم اپنے محلے کی بات بھی کر لیں گے، اپنے علاقے کی بات بھی کر لیں گے، اپنے اسکول کالج میں بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے. علامہ اقبال جس شاہین کا تذکرہ کرتے رہے وہ یہی چاہتے تھے کہ ہمارے نوجوان کچھ اور بنے. اقبال کے خواب سے نا بہت دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے. وہ کہتے تھے نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی یہ گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. یعنی اقبال کہہ رہے ہیں کہ تیرا نشیمن جو ہے نا یہ فضول چیزیں نہیں ہیں. تو کوئی شاہی کبوتر نہیں ہے کہ تو نے کسی جا کے مزار پہ بیٹھنا ہے، تو نے کسی بادشاہ کے محل پہ بیٹھنا ہے. تو کوئی کبوتر نہیں ہے. نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. وہ کہہ رہے ہیں تمہاری ڈیسٹینیشن کچھ اور ہے، تمہارے اسلاف کوئی اور تھے. تم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہو. تمہارے تو رول ماڈلز ابو بکر صدیق ہیں، عمر بن خطاب ہیں، عثمان بن عفان ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین، خالد بن ولید ہیں، طلحہ اور زبیر ہیں.
یعنی ہسٹری آپ دیکھیں کون لوگ تھے. طارق بن زیاد ہیں, محمد بن قاسم ہیں, جو نا سلطان محمد فاتح ہیں, یعنی ایسے ایسے نام ہے, صلاح الدین ایوبی ہیں. یہ تمہارے رول ماڈل تھے. ٹیپو سلطان تمہارے رول ماڈل تھے. تم کہاں جا کے بیٹھے ہو؟ اب آج کے نوجوان دیکھیں, صلاح الدین ایوبی نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اگر آپ نے کسی قوم سے جنگ لڑنی ہے, جیتنی ہے جنگ بغیر لڑائی کیے ہوئے, تو ان کے نوجوانوں کے اندر فحاشی اور عریانی پھیلا دو. اگر کسی قوم سے آپ نے جنگ جیتنی ہے بغیر لڑائی کیے ہوئے, ان کے نوجوانوں میں فحاشی عریانی بدکاری پھیلا دو, وہ خود بخود ہار جائیں گے, کیونکہ ان کا کوئی مشن ویژن ہی نہیں ہے. یہ سارے کے سارے کبوتر بن جائیں گے, ان میں سے شاہین کوئی بھی نہیں ہوگا. اقبال نے کہا تھا سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام محلے کی مسجد کی امامت کا نہیں, دنیا کی امامت کا. وہ جو ویژن دے رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں تم نے دنیا کو لیڈ کرنا ہے. اور اگر ہم واقعی میں دنیا کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں تو وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا سیم کریکولم ایز دا کریکولم آف دا کمپینینز آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کریکولم کے بغیر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ میری بات نوٹ کر لیں. جب تک آپ واپس اس کریکولم میں نہیں جائیں گے. سائنسز ضرور پڑھیں, ہمارا دین سائنس کے خلاف نہیں ہے کہ سائنس پڑھنا جو ہے نا حرام ہے. کوئی آپ ضرور میتھمیٹکس پڑھیں, ضرور سائنسز پڑھیں, ضرور ہر فیلڈ میں بیسٹ ہونا چاہیے آپ کو. ہمیں ملٹری اسٹریٹجی کے لوگ بھی چاہیے, ہمیں فائنانس کے لوگ بھی چاہیے, ہمیں پالیٹکس کے لوگ بھی چاہیے, ہمیں لا اینڈ لیگل کے لوگ بھی چاہیے, ہمیں ڈاکٹرز بھی چاہیے, ہمیں انجینئر بھی چاہیے. لیکن سب سے پہلے ہمیں وہ لوگ چاہیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ہمیں متقی لوگ چاہیے. یہ جب کمبینیشن بنے گا تو جا کے ہماری امت جو ہے وہ رائز کر سکتی ہے. ادروائز یہی زوال پذیر رہیں گے اور اپنے رونے پہ روتے رہیں گے کہ جی یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا کی قومیں تمہارے پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا اس ٹائم پہ ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ آپ نے کہا نہیں, تعداد تو بہت ہوگی. تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تم غصہ السیل کی طرح ہوگے, یعنی جو سمندر پہ جھاگ ہوتی ہے اس کے مانند ہوگے. دیکھنے میں تعداد بہت زیادہ ہے, اندر سے کھوکھلے ہو. لو کوالٹی سب سٹینڈرڈ مسلمز, لو کوالٹی. اب یہ جھاگ سمندر پہ کیا ہوتی ہے؟ پانی تو نہیں ہوتا, دیکھنے میں بہت زیادہ لگ رہی ہے, لیکن آپ ایسے ہاتھ ہمارے ساری اڑ جاتی ہے. دیکھنے میں بہت کچھ ہے کچھ بھی نہیں, اصل کوئی سبسٹنس نہیں ہے. اور عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کیا کہا تھا نبی نے, جب باقی صحابہ نے ان کی پتلی ٹانگوں کے بارے میں مذاق کیا نا, جب وہ درخت پہ چڑھ رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ عبداللہ بن مسعود کی ٹانگوں پہ ہنسی آ رہی ہے یا رسول اللہ, اتنے کمزور ہیں. آپ نے کہا خدا کی قسم یہ ایک ٹانگ احد پہاڑی سے زیادہ وزنی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. یہ جب قیامت کے دن ترازو پہ آئے گی نا, یہ ایک ٹانگ احد پہاڑی سے زیادہ بھاری ہے. اور آج ہمارا جتنا مرضی بڑا وزن ہو جائے, اندر سے کچھ بھی نہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں پیپل آف سبسٹنس بننا, جن کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے گا, اللہ سکسیس دے گا, تو وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا سیم کریکولم. ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت بڑے علامہ بن جائے, لیکن قرآن مجید کو پڑھنا ہے, سمجھ کے پڑھنا ہے. نمبر 2, ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہے, اس پہ گہری نگاہ ہونی چاہیے. اور تیسری چیز, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں جو احادیث مبارکہ میں, اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں. یہ آپ کا فرسٹ سٹیپ ہے, یہ آپ کا فرسٹ سٹیپ ہے, یہ آخری سٹیپ نہیں ہے, یہ فرسٹ سٹیپ ہے. اس پہ قدم رکھیں گے تو کوئی خیر کا معاملہ سٹارٹ ہوگا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.